لوکنگ آفٹر دی ایلڈرلی. کمیونٹی کے پرابلمس کو حل کرنے میں جو کوششیں ہوں گی ان میں اہم ترین کوشش شاید وہ ہوگی کہ جس میں بوڑھوں بزرگوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کی سہولتیں فراہم کی جائیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بزرگ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ان کی اخلاقی بھی ہے, یہ ذمہ داری ان کی دینی بھی ہے. اس کے لیے وہ معاشرے میں بھی جواب دہ ہیں, اس کے لیے وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں. اگر کہیں معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہے اور چنانچہ وہ اپنی ضروریات کے لیے خود سے اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, تو پھر ان لوگوں کو آگے بڑھ کر ان کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی اولاد. یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ معاشرے میں جو اہم ترین ضرورت ہے یعنی بوڑھے لوگوں کی نگہداشت دیکھ بھال, اس میں سب سے فطری جو انداز ہے, جو سورس ہے, وہ اولاد اور قریبی رشتہ دار ہے. لیکن قریبی رشتہ دار ہی وہ واحد سورس نہیں ہے کہ جن کو اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے. بعض اوقات بعض بزرگ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اولاد تنہا ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی. ان کے مسائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی معاشرے کے اس میں رول ادا کریں. اس وجہ سے یہ چیز ضروری ہے کہ جہاں ایک جانب اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہاں اولاد کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں اور پاس پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور پورا معاشرہ اولاد کی مدد کرے. جہاں جہاں ان کو اپنے والدین کو تنہا ان کے مسائل سے دور کرنے کے لیے کوششوں میں ناکامی ہو رہی ہے, کمی محسوس ہو رہی ہے. اس ضمن میں یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر زیادہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. مغرب میں اب اس کو مان لیا گیا ہے کہ اگر کہیں اولاد نہ ہو یا کسی وجہ سے اولاد والدین کی دیکھ بھال کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر اچھے معیاری اولڈ پیپلز ہوم ہونے چاہیے. یہ بالکل وجہ بات ہے کہ یہ اولاد ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرے. لیکن بعض اوقات اولاد اس پوزیشن میں نہیں ہوتی اور بعض اوقات اولاد نالائق ہوتی ہے, وہ بد اخلاق ہوتی ہے, وہ ناشکری ہوتی ہے. لیکن اس میں بوڑھے والدین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بہرحال معاشرے کو کسی نہ کسی انداز میں وہ سہولتیں فراہم کرنی ہیں کہ جو اس عمر میں ان کی بنیادی ضروریات ہیں. چنانچہ اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کچھ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں کہ بزرگوں کو عزت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین یا ہماری روایات کو پامال کرنے کا کوئی فیصلہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری روایات ہیں اور ہمارے دین کے تقاضے ہیں ان میں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ فیصلہ اور یہ ارینجمنٹ کہ جو اب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے, پیش رفت ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے معاشرے کے نقطہ نظر سے کہ بزرگوں کی ضروریات پوری ہوں, ان کی مادی ضروریات بھی, ان کی نفسیاتی ضروریات بھی. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کہیں کچھ والدین کی اولاد نالائق ہے, ناشکرے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو ان کو تنہا چھوڑ کر مزید غم, پریشانی اور
تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا. جب وہ اور اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں گے تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پرانی باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں, آپس کے کامن انٹرسٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے اچھا وقت گزار رہے ہیں. سو اولڈ پیپلز ہوم میں کنٹریبیوٹ کرنا اور ان کو اچھی طرح سے چلانا, یہ بھی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ اور بزرگوں کی بہتری بہبود کے لیے ایک اچھا اہم قدم ہے.